अस्सलाम वालेकुम। आज के आज शिफा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या माह रमज़ान में ज़ियाबतीज़ और दिल के मरीज़ रोज़े रख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मतीउल्लाह खान और उनके साथ डॉक्टर बिलाल मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मती, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस सिलसिले में डायबिटीज़ और दिल वाले जो हैं वो तो हमेशा से बहन भाई वाला हिसाब है, बल्कि भाई भाई वाला हिसाब हमारा रहा है। तो इस हिसाब से शिफा के प्लेटफॉर्म से हम ज़रा मरीज़ों को गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि इस रमज़ान के अंदर या किसी भी रोज़े की सूरत हाल के अंदर एज ए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एज ए डायबिटोलॉजिस्ट आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो आप क्या उनकी रमज़ान से पहले गाइड कर सकते हैं, इनको एडजस्टमेंट, उनकी जो फास्टिंग से पहले की क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आप देखना चाहेंगे और उनको गाइड करना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल। जैसे आपको पता है कि डायबिटीज़ के जितने भी मरीज़ हमारे हैं वो सब एक जैसे नहीं हैं। तो हमने बेसिकली इन सबको रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करनी है, ऐसे अलग अलग करना है ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन से मरीज़ आसानी से रोज़ा रख सकते हैं और कौन से मरीज़ों में रोज़ा बिल्कुल नहीं रखना है, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम थोड़ा सा मेडिकेशन एडजस्टमेंट करके सुपरविजन के साथ रोज़ा रखवा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर बिलाल, ऐसा है कि 2016 से पहले तो हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। 2016 में पहली बार जो है वो जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और डायबिटीज़ एंड रमज़ान के जो हमारा पैनल है पूरा, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस पब्लिश किए थे। अच्छा, वो शुरू में इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे वो गाइडलाइंस। शुरू में जो है वो फिर भी हिकअप्स रहते थे, और बल्कि मुझे याद है शुरू में तो तकरीबन जो भी हम गाइडलाइन पढ़ते थे उसमें ज़्यादातर मरीज़ों को हम कहते थे कि ना रखें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो तकरीबन कई सारे ममालिक के 13 से ज़्यादा ममालिक के जो मजहबी स्कॉलर्स हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने बैठकर एक डॉक्यूमेंट या एक गाइडलाइन बनाया जो तकरीबन 330 पेजेस का है। और उस गाइडलाइन में बेसिकली रिलीजियस इनपुट भी है और उसमें डॉक्टरों का भी है, और वो एक ज़ाहिर है हमारे लिए अब इजी हो गया। अब वो एक एविडेंस के ऊपर, रिसर्च के ऊपर बना है। अब उसमें मेरी कोई राय नहीं रह जाती है ना, तो मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है, तो सारी जो राय होती है वो गाइडलाइन ड्रिवन राय है। तो 2021 में जो है वो ये जो गाइडलाइंस आए थे उसमें एक मोटी मोटी बात ये थी कि हमने डिवाइड करना है मरीजों में। वो पेशेंट्स बेसिकली आपने डिवाइड करने हैं इनटू रेड लाइट, यानी कि हाई रिस्क प्रोफाइल है, इनको तो नहीं, जिनको खतरा है। फिर येलो रिस्क है जो कि बेसिकली हम कहते हैं कि ये मॉडरेट रिस्क है, ये वाले सुपरविजन में रोजा रख सकते हैं। और ग्रीन लाइट वो वाले हैं जो कि जिनके ऊपर ऑब्लिगेटरी है और वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह रोजा उनको रखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन हुई है। अब इसके पीछे जाहिर है साइंटिफिक एविडेंस था, बट बड़ा डॉक्टरों के लिए बड़ा आसान हो गया। अब इसके तो बिल्कुल वो जो कहते हैं ना ऐप या कैलकुलेटर भी आ चुके हैं। अच्छा। हमने मरीज से सिर्फ जो हम हिस्ट्री लेते हैं, जो उनको एग्जामिन करते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट देखते हैं, उनकी दवाइयाँ देखते हैं, उन सब के बेसिस पे हम कैरेक्टराइज कर लेते हैं। तो उसमें मोटी मोटी बात मरीज के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर एक पेशेंट है, उनका डायबिटीज़ काफ़ी ख़राब है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनको तो नहीं रखना चाहिए। ठीक है। यानी कि इससे क्या मुराद? ड्यूरेशन का भी इससे कोई ताल्लुक है? इसका ड्यूरेशन से ताल्लुक है, इसका टाइप ऑफ डायबिटीज से ताल्लुक है कि टाइप 1 वाला है तो जाहिर है उसका स्कोर ज़्यादा होगा, टाइप 2 का कम होगा। प्रेगनेंसी जो हमल वाली डायबिटीज़ है उसमें स्पेशली अगर कंट्रोल में ना हो तो वो बजाते खुद उसके अकेले के जो है 6 साढ़े 6 नंबर है। अगर डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी और विद इन द रेंज ना हो तो वो बजाते खुद इसका स्कोर इतना ज़्यादा बन जाता है ना, ये एक बात का कि वो टोटल स्कोर हमें देखे। बेसिकली टोटल स्कोर, हाई स्कोर कब होता है? जब 6 से ऊपर हो, और 3 और 6 के बीच में जो है ये इंटरमीडिएट है। ये आप स्कोर की बात करें, ये वो HbA1c कहीं मरीज उससे ना कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। तो उसका जो ओवरऑल जो अभी स्कोर निकालने लगे हैं कि रिस्क कैलकुलेटर में हम डालकर कैसे स्कोर निकालते हैं, तो उसमें जो है वो तकरीबन हमने कोई 10-12 सवाल पूछने होते हैं, उसके मुताबिक जो है वो निकल आता है सारा स्कोर। तो उसमें जस्ट मैं बता रहा था कि शुरुआत हम यही से करते हैं ना कि टाइप ऑफ डायबिटीज़ क्या है, उनका ड्यूरेशन क्या है, और अगर वो प्रेगनेंसी वाला जो डायबिटीज़ है इंसुलिन के ऊपर है और कंट्रोल नहीं है तो वो बजाते खुद उसका नंबर जो है वो 6 साढ़े 6 हो जाता है। तो वो बिल्कुल जो है वो हाई रिस्क में चला जाता है। इसी तरीके से जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर बिलाल आपको पता है, आप तो दिल के डॉक्टर हैं, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो दिल का आर्जा ही है, और दिल के साथ साथ दूसरे नंबर पे गुर्दा आ जाते हैं।
اچھا اس کو ہم سائنٹیفکلی دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ یہ کرونک کمپلیکیشن دونوں میں نے بتایا کہ کڈنی ڈیزیز اینڈ ہارٹ ڈیزیز. اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپلیکیشن کچھ ایکیوٹ آ جاتے ہیں. ایکیوٹ دیکھیں دو ہی پرابلمز ہو سکتے ہیں نا, اوپر یا نیچے, یا اوپر یا نیچے, دونوں خطرناک ہے. نیچے والا زیادہ خطرناک ہے, اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ شوگر لو ہو رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے. کچھ مریض کہتے ہیں مجھے تو کوئی سمٹم نہیں ہوتے, یہ زیادہ پرابلمٹک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوگلائسیمیا ان اویئرنیس. اور اسی طریقے سے اگر شوگر زیادہ ہو رہی ہو اور اتنی زیادہ ہو رہی ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی کمپلیکیشن ہو گئی ہے, ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس جس کو ہم بولتے ہیں, یہ بھی خطرناک بات ہے. یہ بھی اس کمپلیکیشن والی بات میں آ جاتی ہے. تو کمپلیکیٹڈ ڈائبٹیز بھی بذات خود سکور بڑھا دیتی ہے. کمپلیکیٹڈ میں خاص طور پر ہارٹ کی ڈیزیز اگر بیسیکلی ان کی ایسی ہو کہ جو انسٹیبل ہو یا ایکیوٹ ہو, تو جس کے ڈیٹیلز میں آپ بتا بھی دیں گے, اس کا بذات خود سکور بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کڈنی ڈیزیز جو کہ جی ایف آر جس کا ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ 30 سے کم ہو, یعنی کہ اسٹیج 4 اسٹیج 5 ڈیزیز جو گردے کے ایڈوانس کڈنی ڈیزیز جو ہوتی ہے, ان کو جو ہے وہ نمکیات کے پرابلمس کی وجہ سے, پانی کے پرابلمس کی وجہ سے, اور ویسے بھی ایسے مریض سارے انسولن کے اوپر ہوتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن شوگر ہوتے ہیں, ان کو تو قطعاً روزہ نہیں رکھنا پڑے گا. یہ دیکھیں نا, یہ بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں اور وہ بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے جن کا جسٹ ابھی نیو آنسٹ ڈائبٹیز ہے اور ایک دو دوائیوں کے اوپر ہے, وہ تو بالکل گرین لائٹ میں آ جاتے ہیں. تو ہم نے اس طرح کیریکٹرائز کرنا ہے, کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں تو 5 ڈائبیٹک پیشنٹ بھی برابر نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ کئی اور ہم سوال پوچھتے ہیں کہ وہ پیشنٹ کن دوائیوں کے اوپر ہے, کیا وہ انسولن کے اوپر ہے, یعنی کیا ایک ٹائم والے انسولن پہ ہے, 2 ٹائم والے انسولن پہ ہے, یا ہر کھانے سے پہلے انسولن لگانی پڑتی ہے. سو بیسڈ آن آل دیز فیکٹس ہم نے بیسیکلی وہ رسک کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے, اور پھر اکارڈنگلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہو یا نہیں رکھ سکتے ہو. یعنی کہ وہی 3 کیریکٹرائزیشن ہے کہ اگر 6 سے ابو سکور ہے تو مسٹ ناٹ فاسٹ, اور اگر وہ 3 اور 6 کے بیچ میں ہے تو وہ سپرویژن میں فاسٹ کر سکتے ہیں. انڈیویجولائز کریں گے ہم ان مریضوں کو. 3 سے کم ہے تو دے کین فاسٹ. سو دس از دا رسک اسٹریٹیفیکیشن بیسیکلی. تو یہ جو آپ نے ہائپو اور ہائپر کا ذکر کیا, اس کے اندر جو مانیٹرنگ کرنی ہے, جو آپ سیلف گلوکومیٹر چیک ہوتے ہیں, عموماً لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ شاید خون بہہ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ تو گلوکو میٹرنگ جو ہے, گلوکو چیک میٹرنگ جو ہوم گلوکو میٹرنگ کر دیں, اس کا کیا پروفائل ہوگا, یا کس طرح آپ اسکیجول کرتے ہیں, پیشنٹ کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کتنا فریکوینٹلی انہوں نے چیک کرنا ہے. اور یہ جو ہائپو کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ زیادہ تھریٹننگ ہے, لائف تھریٹننگ, اس کے علامات, ایک تو آپ نے کہا ایسمپٹومیٹک ہے, اس کو کوئی علامات ہو ہی نہیں رہے, لیکن ان جنرل ان کو کس طرح کا خیال رکھنا ہے, اور کیا کٹ آفس ہیں جن کے اوپر میڈیکل ریکمنڈیشن, یا جو آپ نے بتایا کہ علماء کے ساتھ بھی آپ کی وہ گائیڈ لائنز ہیں, کہاں پر وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ روزہ جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے ڈاکٹر بلال. اسی طرح یہ جو آئی ڈی ایف ڈار گائیڈ لائن 2021 تھا, اس میں 6 بنیادی جو کمپوننٹس تھے نا ڈائبٹیز ایجوکیشن کے, وہ بتایا گئے ہیں. تو پہلا والا جو جیسے ہم نے ڈسکس کیا, ڈائبٹیز کا جو رسک سکور ہے, رسک سرٹیفکیشن ہے, وہ کر کے آپ نے یا تو الاؤ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اگر الاؤ کرتے ہو تو اگلا سوال مریض کا آ جاتا ہے کہ بھائی مجھے ڈائٹ میں کیا کرنا ہے, جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں گے. ایکسرسائز کر سکتا ہوں یا نہیں, اور اس کے اگلا سوال ہوتا ہے کہ شوگر چیک کرنا ہے تو چیک کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں, اور اگر چیک کرتا ہوں تو کتنے سے کم ہو تو اس پہ روزہ کھولنا ہے, یا کتنے سے زیادہ ہو تو اس پہ روزہ کھولنا ہے, اور میری دوائیوں کے ایڈجسٹمنٹ. چھٹا سوال یہ. تو انہی 6 سوالوں کے آس پاس ہمارا سارا کچھ دار و مدار کرتا ہے. تو جو سوال ہے کہ اس سے روزہ کھلتا ہے یا نہیں, تو انہی گائیڈ لائنز میں نہ صرف ڈاکٹر شامل ہے بلکہ بہت بڑے بڑے مفتی اور مذہبی اسکالر شامل ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ کا بیسیکلی روزہ اس سے نہیں کھلتا ہے, بلکہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر ایک نارمل انسان دن میں 1 بار چیک کرتا تھا, اب اس کو ذرا 2-3 بار چیک کرنا ہے. ویسے تو 6-7 جگہ ریکمنڈیشن کی ہے کہ ان 6-7 جگہوں پہ جو ہے آپ نے چیک کرنا ہے, ہر روز نہیں, مگر یہ الگ الگ ٹائموں پہ آپ نے چیک کرنا ہے, تاکہ آپ کی جانچ پڑتال ہو جائے کہ شوگر کہیں پر لو تو نہیں ہو رہا ہے یا کہیں پر ہائی تو نہیں ہو رہا ہے. تو جنرلی ہم بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ڈو نو ہارم, یعنی کہ ایوائڈ کرو ہائپوگلائسیمیا کو. تو وہ والے اوقات سب سے پہلے اپنے ٹارگٹ کرنے جن میں سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ لو ہو جائے, یعنی کہ اثر کا ٹائم سب سے پہلا, سب سے امپورٹنٹ, ہر مریض میں اثر کے ٹائم چیک ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے لو کا وہ کر لیے کہ کسی بھی ٹائم آپ کو لو کی فیلنگ آ رہی ہو سکتا ہے 12 بجے پہ ان کو فیلنگ آ رہی ہو, یعنی کہ ان کو جو ہے وہ علامات آنا شروع ہو گئی, کپی ہو رہی ہو, بھوک زیادہ ایک دم سے لگ رہی ہو, چکر آ رہے ہو, آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہو, پسینہ آ رہا ہو, تو انہوں نے فوراً چیک کرنا ہے. اچھا اگر وہ 70 سے کم ہونا تو یہ لو شوگر کی علامت ہے. تو اس میں روزہ آٹومیٹکلی کھل جاتا ہے, یہ روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے, کھل جاتا ہے. انہوں نے روزہ کھولنا ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے وہ پھر بھی اگر نہیں کر رہا ہو تو آپ اپنے آپ کو ہارم پہنچا رہے ہو,
وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام میں اپنے آپ کو ہارم نہیں پہنچا سکتے ہوں. اس کے بعد سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ تو چیک کرنے والی جگہ ہو گئی, وہ ہائپوگلائسیمیا کے جو سمٹمز ہیں وہ میں نے بتا دیے. اور دوسری بات یہ کہ اب ہائی جو ہے وہ کب کب ہو سکتا ہے. ہائی یوزولی یا تو سحری کے 2 گھنٹے بعد یا افطاری کے 2 گھنٹے بعد. تو ظاہر ہے ہم اگر روزے کے حالت میں ہوں تو ہم نے ہائی کا دیکھنا ہے تو وہ سحری کے 2 گھنٹے بعد ہی سب سے زیادہ ہائی شوگر ہوتا ہے. تو اس میں اگر کسی کا شوگر 300 400 ہو تو پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اس میں پیاس زیادہ لگیں گی, ڈی ہائیڈریٹ زیادہ ہوں گے, گردے کے اوپر دل کے اوپر ان کے زیادہ اثرات ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں تھرومبوسس زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہ والے وہ مریض ہیں جن کو 300 سے اوپر اگر ہو تو آٹومیٹیکلی روزہ کھل جاتا ہے, ان کو روزہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے. دیٹ مینس مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, کچھ دوائیوں میں اوپر نیچے کرنا پڑے گا, تو ان کو وہ روزہ کھول دینا چاہیے. تو 300 سے اوپر, 70 سے کم, اور جو شوگر ہے وہ ملٹیپل ٹائمز جتنا پاسبل ہو سکے وہ چیک کرتے رہے, خاص طور پر عصر میں. بیسیکلی ہر اذان کے ساتھ یا ہر نماز کے ساتھ ہم یہ یاد کر سکتے ہیں کہ فجر ہے تو سحری سے پہلے اور سحری کے 2 گھنٹے بعد, ظہر ہے تو اس وقت آپ نے ایک بار چیک کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عصر سب سے امپورٹنٹ ہے, مغرب سے پہلے بھی کر سکتے ہو اور اس کے 2 گھنٹے بعد, افطاری کے 2 گھنٹے بعد بھی کر سکتے ہو. تو یہ چیکنگ کرنا بڑا ضروری ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ میڈیکیشنز کی اپ اینڈ ڈاؤن ہمیں ٹائٹریٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے ایڈجسٹمنٹ, آپ کے پاس جب پیشنٹ رمضان سے پہلے یا رمضان کے دوران آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اکثر میڈیسن جو ہیں وہ صبح شام کی چل رہی ہیں, کئی دفعہ دوپہر کو بھی آپ نے ایڈجسٹمنٹ کی ہوتی ہیں. تو فاسٹنگ کے اندر ہماری جو ایڈجسٹمنٹ ہے یا ایک سمپل جو رول آپ کا ہوتا ہے میڈیسن ایڈجسٹمنٹ کی, صبح کی دوائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, رات کو کیا کرنا ہے, انسولینس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا پیشنٹ کو گائیڈ کریں؟ جی ڈاکٹر بلال, یہ بڑا کمپلیکس سوال ہے. ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ میڈیکلی میں بہت چیزیں نہیں بتا سکوں گا. اگر ہمارے ڈاکٹرز بھی کچھ سن رہے ہوں گے تو جسٹ موٹی موٹی بات تک کہ ڈاکٹرز بھی اس سے استفادہ اٹھائے. تو اس میں ہمیں پتہ ہے ڈائبٹیز کی جو دوائیوں کی اگر میں بات کروں نا تو 2 طرح کی دوائیاں ہیں. کچھ ہے جو کہ لو شوگر کی صلاحیت رکھتی ہے جس کو ہم ہائپوگلائسیمک کہتے ہیں, اور کچھ ہے جو کہ بہت زیادہ لو شوگر نہیں کرواتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو لو شوگر کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بہت کم ہم استعمال کرتے ہیں, ویسے اتنا زیادہ استعمال بھی نہیں کرتے کیونکہ ظاہر ہے ایوائڈ کرتے ہیں ایسی دوائیوں کو جو کہ ایک دم سے ہائپوگلائسیمیا کرواتا ہو, جس کو ہم بیسیکلی میڈیکل ٹرمز میں سلفونائل یوریز کہتے ہیں. یعنی کہ اس میں جو ہے وہ یہ جو گلیکرازائڈ یا ڈائمیکرون آ جاتا ہے یا پھر گلیمیپرائڈ یا ایمیرل گیٹرل آ جاتا ہے. تو یہ والی جو دوائیاں ہے جو ہم عمومی طور پہ عام مریض کو جاننے کے لیے آسان طریقہ یہ, وہ جو ناشتے سے پہلے والی دوا ہے وہ والی چھوٹی دوا جو ہے, تو وہ والی جو ہے وہ دوا ظاہر ہے سحری پہ تو نہیں لینی ہے, بیکاز تاکہ سارا دن ہائپو نہ ہو. تو وہ تو کامن سینس ہے, وہ آپ نے جو ہے وہ افطاری پہ شفٹ کرنی ہے. دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ شوگر ان کا بڑا اچھا کنٹرول چل رہا ہو, HbA1c بہت زبردست ہو, تو اس میں کوئی 20-25% ہم اس میں ذرا کمی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر بلال, یہ ساری عمومی باتیں, ظاہر ہے ہر مریض نے اپنے مولد سے ملنا ہے اور اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے. جسٹ ایک ہم جنرل اویئرنیس کے لیے ڈاکٹرز اور پیشنٹ کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. سو پہلا گروپ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. جتنے بھی باقی گروپس ہیں نا اس میں الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یہ لو کرے. تو اس میں ایک کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اگر دن میں ایک ہی بار وہ گولی لے رہا تھا نا میٹفارمن, تو وہ ظاہر ہے افطار کے ٹائم لے بہتر ہے. اگر وہ دن میں 2 بار لے رہا تھا نا تو وہ سحری افطار پہ ہی کنٹینیو رکھے. کوشش کر سکتے ہیں کہ سحری والا ڈوز تھوڑا سا ہم کم رکھیں اگر کر سکتے ہیں, ورنہ اگر دونوں کا ڈوز سیم ہے تو بھی پرابلم نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ایک بندہ دن میں 3 بار لے رہا تھا تو دوپہر والا جو ڈوز ہے وہ شام میں چلا جائے گا, تو بڑا سمپل ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو باقی گروپس ہے جس کو ہم DPP-4 یا سیٹاگلپٹن کہتے ہیں, تو وہ بھی آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہو. صبح شام کی ڈوز کنٹینیو سیم رکھ سکتے ہو. اور اگر وہ دن میں ایک ہی بار ایک میٹفارمن اور سیٹاگلپٹن کی کمبینیشن جس کو ہم XR والی گولی کہتے ہیں وہ لے رہے تھے, دن میں ایک ہی بار لے رہے تھے, تو وہ سمپل یہ ہے کہ افطاری پہ چلی جائے گی, پرابلم اس میں نہیں ہے. اچھا, جو نئے قسم کی ہماری دوائیاں ہیں نا, جو 2 بڑے امپورٹنٹ گروپس ہیں, ڈاکٹروں کو بھی پتہ ہے اس کا, جو اس کو ہم SGLT2 انہیبیٹر کہتے ہیں جو پیشاب کے ذریعے شوگر نکالتے ہیں, امپاگلیفلوزن ڈاپا. اس کا دل اور گردے کے اوپر بھی بہت اچھے اثرات ہیں اور بڑے گائیڈ لائنز آیا ہے جو اس کے فیور میں ہے. شروع میں ہم بڑا جھجکتے تھے کہ یہ والی گولی پتہ نہیں ہم دے یا نہ دے, پیاس زیادہ نہ ہو جائے, پر الحمدللہ اس کے بعد بہت گائیڈ لائنز, پیشاب آور ایلیمنٹ ہے نا, تو وہ بیسیکلی یہ اس طرح کا پیشاب آور نہیں ہے جس طرح آپ کی لیزکس ہے. یہ والی جو ہے یہ اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ جب شوگر زیادہ ہو تبھی جو ہے وہ یورین کے ذریعے نکالتا ہے. تو اگر 1 مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے یہ رمضان سے شروع کیا جائے تو بڑا اچھا ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, اور اس کے ملٹیپل جو فوائد ہے دل گردے کے اور وزن کم کرنے کے وہ بھی ہمیں
प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हम सेम टू सेम कंटिन्यू रखते हैं, सिर्फ इसको सहरी पे नहीं देते वो इसलिए क्योंकि ताकि प्यास वगैरह ना लगे, हम इफ्तारी पे देते हैं, उसके बाद पानी का इस्तेमाल हम कहते हैं कि ज़रा ज़्यादा करें। और फिर एक और दवा आ जाती है जो हफ्ते में एक दिन इंजेक्शन है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। वो ये है कि रमज़ान से जस्ट पहले हम कहते हैं कि ना स्टार्ट कर, कोई भी चीज़ ऐसी हो कि अभी चेंज ना की जाए, कल रोज़ा है या अभी रोज़ा चल रहा है, फिलहाल हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है स्टार्ट करने में, उल्टा ये है कि वो आपका खाना पीना कम हो जाता है। मगर अगर फॉर एग्जांपल उसका एक साइड इफेक्ट होता है, उल्टी आ सकती है ना, तो ऑब्वियसली फिर रोज़ा आपका मुतासर हो सकता है। तो ये सारी हो गई इनकी दवाइयों की जो मोटी मोटी बात मैंने बताई। इंसुलिन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बस उसको आसान लफ्ज़ों में मैं अगर बताऊं तो इंसुलिन में कुछ इंसुलिन है जो दिन में एक बार इस्तेमाल होता है, जिसको हम बेसल इंसुलिन कहते हैं, लेंटस या लेवोमिर। ये अमूमी तौर पर खाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है इसका, रात को 9-10 बजे हम कहते हैं नॉर्मली भी वो लगाते हैं। तो रमज़ान में भी सेम टू सेम कंटिन्यू रखते हैं और उसमें सिर्फ 20% हमने डोज रिडक्शन करनी होती है। 20%, ठीक है। यानी कि अगर वो तकरीबन 30 यूनिट लगा रहा था तो वो अभी 26 यूनिट लगा रहे हैं। जो कुछ और इंसुलिन है ना जो 70-30 का है, वैसे तो हम रिकमेंड ही नहीं करते ऐसे इंसुलिन को, लेकिन काफी दुनिया है, काफी पेशेंट्स हैं जो इसके ऊपर है। बिल्कुल, तो वो उसमें सिंपल फार्मूला है, नॉर्मली हम 2/3 डोज सुबह रखते हैं और 1/3 रात को ना, इसमें हम स्विच कर लेते हैं क्योंकि आपके रात के 2 मील्स आ जाएंगे, 2 मील्स भी आ जाएंगे और रात को ज्यादा लो का चांस भी कम है। तो आप जो है वो इफ्तार पे 2/3 दे देंगे और सहरी पे 1/3। और इसके बाद फिर एक बेजल बोलस है कि हर खाने से पहले, वो सबसे बेस्ट रजीम है इंसुलिन वालों में, कि आपने एक लेंटस या बेजल इंसुलिन या लेवोमिर के नाम से वो आपने एक वक्त दे दिया लॉन्ग एक्टिंग, वो अपने रात 9-10 बजे दिया, वो 24 घंटे चल रहा है। और दूसरा आपने सहरी से पहले एक डोज दे दिया, जाहिर है थोड़ा सा 20-50% रिडक्शन करनी है उस डोज में, तो वो आपने बोलस एक नाश्ते से या सहरी से पहले दिया और एक जो है वो इफ्तारी से पहले दे दिया। तो वो बिल्कुल उस पर जो है बड़ा अच्छा कंट्रोल रहता है। जाहिर है फिर बाद में शुगर मॉनिटरिंग वगैरह भी होगी और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। अच्छा, ये जो सवाल है ना कि इंसुलिन के ऊपर, ये भी तो है कि वो रिस्क कैटेगराइजेशन में कहाँ फॉल करेगा फिर ना। देखिए आप 3 टाइम्स का इंसुलिन है, उसका अपना स्कोर 3 है, फिर उसकी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज क्या थी, सही है जी, तो उसको आपने सबसे पहले जिक्र किया था, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन थी या नहीं थी, वो सब मद्देनजर रखते हुए क्या वो 3 और 6 के बीच में फॉल किया था जिसको हम सुपरवाइज करके फास्ट करवा रहे थे, या वो स्ट्रेट अवे था ही 6 से ऊपर, तो 6 से ऊपर तो हमने वैसे ही मना कर रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर बिलाल बताऊं ना, जितना भी मना आप करें ना, वो उन्होंने फिर भी रोजा रखना होता है, बिकॉज एक गाइडलाइन, इस पे भी एक आर्टिकल है या एक जो है वो हमारी रिसर्च हुई थी, जो स्टडी हुई थी, एपिडार स्टडी, यानी कि उसमें यह था कि 80% जितने भी ये मरीज थे ना डायबिटिक, वो 15 या उससे ज्यादा रोजे रख रहे थे। अब 80% में जाहिर है हाई रिस्क वाले भी सारे आ जाएंगे, सो वी एज ए डॉक्टर्स हैव टू काउंसल देम एज वेल ना। अगर वो फिर भी रखना चाह रहे, पहले तो हमने एज ए डॉक्टर उनको समझाना है कि नहीं, आप नहीं रख सकते हो, और अगर वो फिर भी रख रहे हो तो हम उनको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना। सो वी स्टिल हैव टू टेल कि अब क्या करना चाहिए, बजाय ये कि वो खुद से कोई गलती करे, तो वी हैव टू एटलीस्ट काउंसल देम कि कौन सी दवा कब और कैसे वो की जाए। बिल्कुल ऐसे, अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर बिलाल, जैसे मेरी सारी बातों में मैंने एक चीज पे बार बार जोर दिया कि अगर कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज हो, और सबसे जो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है आपको पता है वो हार्ट डिजीज ही है, तो दिल के मराज जितने भी है उनका जो जड़ है वो जाहिर है डायबिटीज़ है, और कहीं से डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का जो जड़ है वो ओबेसिटी है, वो भी एक तरह से जो है वो मदर ऑफ ऑल डिजीजेज है। तो हार्ट वाले पेशेंट जो आपके पास आते हैं, चाहे वो डायबिटिक हो या डायबिटिक ना हो, तो उनको एक तो कैरेक्टराइज कैसे करते हो, कौन से वाले हार्ट के मरीज तो बहुत सारे होते होंगे, और फिर उनमें कौन से मरीज रोज़ा रख सकते हैं, कौन से मरीज रोज़ा नहीं रख सकते हैं, और उनकी दवाइयों में जो है वो ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो कि हम कब कब ले और कब कब अवॉइड करें, इसके बारे में अगर आप बता सकें प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर महती। बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम या कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो हैं, ये इस वक्त दुनिया में नंबर 1 रीज़न है आपके, जिनको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ दिल नहीं है, इसमें दिमाग भी आते हैं और पूरे जिस्म की जितनी शरियानें, पूरे ऑर्गन्स हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं, उन सारों की बीमारी इसके अंदर शामिल है। और जिस तरह आपने कहा, इनके पीछे जो मेन रीज़न है वो आपकी ओबेसिटी, वज़न की ज़्यादती और चर्बी के मसले और ये सारे मामलात हैं, मेटाबॉलिज्म जहाँ डिस्टर्ब होता है। तो बिल्कुल ये वाले मरीज़ भी हमारे पास, जो दिल के मरीज़ हैं, हमारे ओपीडी में रमज़ान में या रमज़ान से पहले आते हैं और हमसे पूछते हैं। उनका यही सवाल होता है कि हम रमज़ान में रोज़े रख सकते हैं, या हमारा क्या प्रोफाइल हमें रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। जैसे आपने जिक्र किया कि आप लोगों का एक रिस्क टूल है जिसके बेस पर आप डिसाइड करते हैं किसका ख़तरा है। हमारा रिलेटिवली बहुत सिंपल है।
सच कोई ममानियत नहीं है दिल के मरीज़ के लिए रोज़ा रखने के लिए अनटिल कि उसकी कैटेगरी या उसका जो ख़तरा है वो ज़रा ज़्यादा हो। अब ये कौन से मरीज़ हैं जिनको हम ज़्यादा ख़तरे वाला कहते हैं? ये अमूमन वो हैं जिनको पिछले 3 माह के अंदर हार्ट अटैक हुआ हो, या इनकी स्टेंटिंग हुई हो, जो पीसी एंजियोप्लास्टी जिसको कहते हैं उर्फ़ आम में, या बाईपास का ऑपरेशन अगर हुआ हुआ है। अगर इनको पिछले 3 महीने में इनमें से किसी का सामना हुआ है, या अक्सर ये जो दिल के मरीज़ है ये जानते हैं कि हम इनकी एको करवाते हैं और उसके अंदर दिल की पावर चेक की जाती है। तो अगर दिल की पावर बहुत कम है, जिसको हम अमूमन लेस दैन 35% इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल पॉलीफार्मेसी पे होते हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। हमारे लिए एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है क्योंकि दोपहर की दवाइयाँ भी कुछ होती हैं, पेशाब बावर अद्वियात भी होती हैं, तो रिस्क ऑफ फास्टिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। तो ये वो कैटेगरी जिसको हम हाई रिस्क कहते हैं, और हम अमूमन इनको कहते हैं कि आप रोज़े को अवॉइड करें। जो बाकी सारे मरीज़ हैं जो स्टेबल हैं, अगर आपकी 6 महीने पहले स्टेंट डला है या साल पहले स्टेंट डला है और अभी आपको कोई अलामात नहीं है, आपकी एक रूटीन की एक्टिविटी अच्छी है, आपको कहीं जाना नहीं होता, ज़बान के नीचे बार बार एंजेसिड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और आप एक स्टेबल हैं, रात को सोने के दौरान आपको सांस नहीं फूल रहा, आपको हार्ट फेलियर वाले सिम्टम नहीं आ रहे, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए रोज़े में ममानियत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये वाली जो सारी एवोल्यूशन है ये आपको रोज़े रखने से पहले प्रेफरेबली रमज़ान शुरू होने से 1 हफ्ता पहले अपने मौलिद से मिल लेना चाहिए, ताकि आपको एक डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन भी आपकी कर ले, आपका इंटरव्यू भी ले ले, और उसके हिसाब से अगर कोई मेडिसिन की एडजस्टमेंट करनी है तो वो एडजस्ट करके आपको बता दें। मगर ये जिस तरह आपने बताया ना कि हार्ट वाले को अमूमन आप वो मेरे ख्याल में नॉन डायबिटिक हार्ट डिजीज है, जो शुगर वाले है और हार्ट उनके अंदर तो यस वो जरा हाई रिस्क हो जाता है। वो जिस तरह आपने भी अपने उसमें जिक्र किया था कि इनके अंदर डिहाइड्रेशन की वजह से क्लॉटिंग का खतरा, थ्रोम्बोसिस का खतरा, और प्लस ये ऐसी ब्लड थिनर्स ले रही होती हैं जिनके अंदर हमें बहुत विगरसली उनको जो है ना 12 आवर गैप्स के साथ 2-2 गोलियां देना पड़ रही हैं, वो 12 आवर विंडो जब वो मुतासर हो सकती है। लेकिन अमूमन ये वो वाले मरीज़ हैं जिनके पिछले अभी कुछ अर्से में स्टेंट हुआ है अक्सर, या हार्ट अटैक हुए हैं, जो थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं उनको मोस्टली जो उनके ब्लड थिनर होते हैं वो वंस अ डे होते हैं। वंस अ डे वाले बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि उनको हम किसी भी वक्त सहूर में या अफ्तार में दवाइयों की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और जो एक और जो दिल के मरीज़ हैं जो वारफरिन पे होते हैं, एक और दवाई है जो वारफरिन खून पतला करने वाली दवाई थी, अमूमन जिनकी टांगों में क्लॉट बन जाएं या जिनका वेल्व्स का कोई प्रॉब्लम हो, वेल्व्स की सर्जरी हो, तो उनको हम वारफरिन पे रखते हैं, जो कि ये डिस्प्रिन की गोली और लो प्लेट और कोलोकोडो उनसे ज़रा डिफरेंट है। उनके अंदर तो और ज़्यादा रिस्क होता है थ्रोम्बोसिस का, क्योंकि वो हमारी जो निज़ाम है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसके अंदर एक तो आपकी आर्टरीज होती हैं, एक आपकी वेन्स जो गंदा खून वापस ले जाने वाली रगें होती हैं, उनके अंदर जो क्लॉटिंग का खतरा होता है वो डिहाइड्रेशन से बहुत बढ़ जाता है। तो उसके अंदर ये रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा होता है। तो वारफरिन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम ये ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि अगर वो स्टेबल है और फास्टिंग कर रहे हैं तो उनको अपने वो जो INR के टेस्ट की मॉनिटरिंग है वो ज़रा ज़्यादा विगरस रखनी पड़ती है। हम गाइडलाइन इस पर नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट कंसेंसस ये कि आप पहले एक मरीज़ को हम अमूमन कहते हैं आप महीने में 1 दफ़ा INR चेक करवाया करें। लेकिन अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप वारफरिन के ऊपर हैं, तो हम उनको कहते हैं आप हफ्ते में 1 दफ़ा INR चेक कर लेना चाहिए आपको, तो उसके हिसाब से, ताकि उसकी। और डॉक्टर बिलाल, बाकी जो दवाइयाँ है जिसमें आप डॉक्टर्स भी आपको सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक भी बता सकते हो कि लेजिक्स का क्या करना है। बिल्कुल, देखिए वो जो मैंने आपसे जिक्र किया ना कि दिल के पट्टों की कमजोरी, देखिए दिल के जो मरीज हैं ना उनको अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो वो 3 कैटेगरी में जाते हैं। एक हैं जो दिल की शरियानों के मसले हैं, एंजाइना, हार्ट अटैक, स्टेंट, बाईपास, ये वाले। दूसरे वो हैं जो दिल के पट्टों की कमजोरी है, कार्डियोमायोपैथीज और हार्ट फेलियर जिन्हें कहते हैं। और तीसरे हैं जो हार्ट बीट के प्रॉब्लम, एरिथमियाज जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अब ये तीनों कैटेगरीज के अंदर जो सबसे रिस्की कैटेगरी है वो एरिथमिया वाली है। जिनके अंदर दिल की धड़कन के मसाइल हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, डॉक्टर्स अगर सुन रहे हो या पेशेंट्स को पता होता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसका अक्सर हम जिक्र करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, क्योंकि रमज़ान के अंदर जिस तरह आपने भी जिक्र किया डिहाइड्रेशन और हमारी जो मील्स स्किप हो रही हैं उनकी वजह से बहुत दफ़ा नमकियात का ऊपर नीचे हो जाना, स्पेशली सोडियम का, पोटाशियम का, इनका जब ऊपर नीचे होते हैं तो ये बहुत डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी हार्ट बीट के निज़ाम को। तो इस चीज़ का ज़रूर हमारा कंसर्न होता है कि आपके जो चांसेस हैं पैल्पिटेशंस के,
دل کی دھڑکن کے مسائل کی وہ تھوڑے سے ایگریویٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ ایک رسکی سچویشن تھی, خاص طور پہ وہ مریض جن کو ڈیوائسز ڈلی ہوئی ہیں, سی آر ٹی ڈیوائس, پیس میکر ڈیوائسز, ان کے اندر بہت ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. جو دوسری اہم بات ہے, جو سیویئر ہارٹ فیلئر والے پیشنٹس ہیں جن کی ایجیکشن فریکشن ایکو کے اوپر کمزور ہے, دل انتہائی کمزور آ رہا ہے, 35% ایک نمبر ہوتا ہے ایجیکشن فریکشن کا, اگر اس سے کمزوری آ رہی ہے, ایسے مریض عموماً بہت ہائی ڈوز آف لیسکس پر ہوتے ہیں. مطلب لیسکس وہ گولی ہے ایک عرف عام میں پیشاب آور دوائی, سبز رنگ کی ایک دوائی ہوتی ہے جو اکثر مریض سبز رنگ سے یاد رکھتے ہیں کہ سبز رنگ کی دوائی ہم کھاتے ہیں. تو سبز رنگ کی دوائی جو لیسکس یا فروسیمائڈ ہے وہ ایک پیشاب آور دوائی ہے جس کا کام یہ ہے کہ جسم سے پانی نکالے تاکہ آپ کا سانس بہتر ہے. رمضان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک ٹینڈنسی آف ڈی ہائیڈریشن پہلی موجود ہے کیونکہ پانی کا انٹیک کم ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر آپ کی جو لیسکس کی گولی ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے ڈیورنگ رمضان یا رمضان سے پہلے. اور یہ ایڈجسٹمنٹ آپ خود نہیں کریں گے, یہ آپ کا فزیشین ہی آپ کی فزیکل ایویلیویشن اور کچھ بلڈ ٹیسٹ دیکھ کے, کریٹینین اور آپ کے جو کیمسٹری ہے اس کو ریویو کر کے, فزیکل ایگزامینیشن کر کے اس کی تھوڑی سی ٹائٹریشن کرے گا. اور جو دوسری جو ہم پہ آپ کی شوگر کی دوائی کا بھی ذکر کر رہے تھے, جو SGLT2s ہیں, ایمپیگلیفلوگزاسین اور ڈیپا جو ہے, یہ جس طرح آپ کی دوائیاں ہیں اسی طرح بالکل ایک اوور لیپنگ سچویشن ہے. تو دونوں کا جو سنرجسٹک مل کے جو افیکٹ ہے نا وہ ڈی ہائیڈریشن کو بہت چانسز بڑھا دیتا ہے. تو ان دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ ایگزیکٹلی ہماری طرف سے بھی یہی ریکمنڈیشن ہے کہ یہ رمضان سے پہلے اگر ایک بندہ لے رہا ہے اور مہینے سے زیادہ پہلے کا لے رہا ہے اور وہ ایڈجسٹڈ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن رمضان کے آس پاس آ کے ان دوائیوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی آپ کو امیجیٹلی اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں دیں گے جتنا آپ کا خطرہ بڑھا دیں گے. تو ان کو بڑے آرام سے آپ رمضان کے بعد ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. باقی جو دوائیاں ہیں وہ عموماً دل کی جو دوائیاں ہیں, اب ایسی لانگ ایکٹنگ دوائیاں آ چکی ہیں جو مارننگ میں یا ایوننگ میں آپ ایک دفعہ بھی لیں تو ان سے ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. اور جو نیو گائیڈ لائنس ہیں یا نیو ریکمنڈیشن ہے, پہلے بلڈ پریشر کے بارے میں لوگوں کا بڑا کنسرن ہوتا تھا کون سی دوائی صبح لیں کون سی رات کو لیں. اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ تو ہمیں یہ بتاتی ہے بھائی کوئی بھی دوائی آپ کسی بھی وقت لیں وہ 24 آور ایکشن دے گی, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ صبح لے رہے ہیں یا ایوننگ میں لے رہے ہیں. لیکن عموماً ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دوائیاں اس وقت لی جائیں جب پیشنٹ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے. تو افطاری کے بعد اگر آپ دوائیاں لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے 2 میلز بھی کور ہو جائیں گے, تراویحوں کے اوپر بھی آپ نے جانا ہے, اور یوزلی افطاری کے بعد آپ تھوڑا سا روٹین سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر بلال, ایک تو سوال وہی ڈائٹ اور ایکسرسائز کا ایک رہ جاتا ہے کہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو یا ہارٹ والے پیشنٹ کو, کیونکہ یہ ڈائبیٹک ہارٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کولیسٹرول یہ سب کے سب اوبیسٹی سے ریلیٹڈ ہے اور ان سب کا ڈائٹ تقریباً ایک جیسے ہوتا ہے. اس میں ڈائٹری گائیڈ لائنس کیا ہونی چاہیے, اور ایکسرسائز کی جو ہے وہ بات ہے وہ ظاہر ہے کب کرنی چاہیے کب نہیں کرنی چاہیے, تو وہ ان 2 باتوں پہ آپ اگر کوئی اپنا نظریہ دینا چاہتے ہو. بالکل, دیکھیں یہ ان کو نان فارماکولوجیکل مینجمنٹ آف اینی ڈیزیز کہتے ہیں, جس کے ہم دوائیوں سے ہٹ کے آپ پیشنٹ کی روٹین اور لائف سٹائل کے اندر انٹرونشن کر رہے ہیں اور اس کو امپروو کر رہے ہیں. ایکسرسائز جیسے آپ نے کہا اس کو رکھنا, اور ایک جنرل میری آبزرویشن تو یہ کہ عموماً آپ رمضان میں ویٹ گین دیکھتے ہیں رادر دین ویٹ لاس. ٹھیک ہے, پاکستان اور ہم لوگوں کے اندر ہمارا جو اوور آل کیلورک انٹیک ہے وہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے, اور ہماری ایکسرسائز ہم شاید اس وجہ سے نہیں کرتے کہ بھی میں تو روزے سے ہوں اور افطاری کے بعد ویسی نیند بڑی آ رہی ہے اور شیطان کا غلبہ, تراویح کا, وہ ساری چیزیں. تو اس کے اندر یہ بالکل ہے, ایکسرسائز کا جو روٹین ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے, اور یوزلی ہم افطاری کے بعد ہی ریکمینڈ کریں گے کیونکہ آپ نے اس وقت میل بھی لیا ہوا ہے, آپ کے پاس انرجی ریسورسز ہیں, کیلریز ہیں, اینڈ دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ ان کیلریز کو برن کریں اور یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے, جہاں تک ڈائٹ کا معاملہ ہے, ڈائبٹیز کی نظر سے تو آپ بہتر اس پہ گائیڈ کریں گے, لیکن فرام ہارٹس پرسپیکٹو دل کے جو مریض ہیں ان کے اندر ڈائٹ کے اندر ہمیں صرف 3 چیزوں کی ہی کنسرن ہے. ایک آپ کا سالٹ کا انٹیک, ٹھیک ہے, جو نمک ہے اس کا انٹیک ہمارے لیے بڑا کنسرننگ ہے, واٹر کا انٹیک بہت کنسرننگ ہے, اور جو تیسری چیز جو آپ سے ابھی پچھلے میرا سوال تھا کہ کمپلائنس ٹو میڈیسن, کہ دوائی کا انٹیک, سالٹ کا انٹیک اور نمک پانی کا انٹیک, یہ 3 ہیں جو گائیڈ کریں گی دل کے اوور آل ہیلتھ کو, اس کی سچویشن کو.
سالٹ کا انٹیک آپ کو پتہ ہے ٹیبل سالٹ کا انٹیک کافی بڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ جتنی مرغن غذائیں ہماری جو افطار ہوتی ہے اس کے اندر پکوڑے تو بخیل کی آتے ہی میرے خیال میں رمضان کی ایک ریسیپی ہے، تو فرائیڈ چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. پلس ایک آپ بھی اس پہ نظر ڈالیے گا، بلکہ آپ گائیڈ کیجیے گا، ہائی گلائسیمک انڈیکس والا جو معاملہ ہے، ہم پورے دن کی جو کثر ہے نا وہ اکٹھی ایک دم سے لے رہے ہیں، جس سے وہ جو سرجز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، رادر دین کہ وہی لیٹ سے 100 یونٹس آف کاربوہائیڈریٹس میں نے 10 گھنٹے میں لینے تھے، وہ اب میں بنج ایٹنگ کر کے اس کو میں ود ان 30 منٹس لے رہا ہوں. تو میری باڈی کے جو انسولینز اور وہ جو میرا پینکریاز ہے اس کے اوپر میں نے جتنا لوڈ ڈال دیا، اور اس سے وہ جو سرجز آ رہی ہیں وہ سرجز بہت خطرناک ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے کہا شوگرز بہت ہائی جائیں گی، تھرومبوسس کا رسک ہے، ڈی کے کا رسک ہے. تو ان چیزوں کے اندر ذرا میانہ روی والا معاملہ ہے نا وہ اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ آپ بالکل افطاری کریں، اچھی افطاری کریں، اس کو بیشک سپلٹ کر دیں. ضروری نہیں آپ ایک ہی آدھے گھنٹے کے اندر سب کچھ ہی کر لیں اور اس کے بعد آپ اگلے 4 گھنٹے کے لیے بالکل ہی کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا دل نہیں کر رہا. افطاری کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد اس کو سپلٹ کر کے اس کو ٹائم دیں کہ آپ کا سٹمک اور آپ کا جو نظام ہاضمہ ہے وہ اس کو گریجولی اپ ٹیک کرے تاکہ سرجز نہ آئیں. آئی تھنک آئی ووڈ ایگری ود یو. جو ہمارے ڈائٹری موڈیفکیشنز ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح پورے 11 مہینے ہم نے تقویٰ رکھنا ہے نا ویسے ہی رمضان میں رکھنا ہے. جس طرح ہم نے پورے 11 مہینے کھانے ہیں ویسے ہی رمضان میں کرنا ہے. تو پرہیز اگر 11 مہینے تھا تو رمضان میں بھی سیم پرہیز ہے. تو بڑا سمپل ہم نے رکھنا ہے کہ جو ناشتے کا ٹائم تھا نا، جو ناشتہ کرنا تھا اسی کو بیسیکلی سحری بنانا ہے، اور جو رات کا ڈنر تھا اس کو بیسیکلی جو ہے افطاری بنانا ہے. تو یہ سمپل کانسیپٹ ہے. اس میں پورے سال آپ پکوڑے سموسے نہیں کھاتے ہو، رمضان میں جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہو. تو اس کا جو ہے وہ یہ کوئی تہوار تو نہیں ہے نا، اس کو تو آپ ایک ریلیجس تہوار کے طور پہ منایا نا، نہ کہ کوئی فوڈ فیسٹیوٹی کے بارے میں. اور یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے بعد زیادہ ویٹ گین، زیادہ برا HbA1c. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ ہائی گلائسیمک انڈیکس جتنے بھی فوڈز آتے ہیں اور فرائیڈ آئٹمس پہ وہ زیادہ آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی کیلورک انٹیک ہوتی ہے نا اور فاسٹ ایٹنگ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ افطار میں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ لیسٹ ریکمینڈڈ ہے یہ سب. تو سمپل ایک موٹی بات اگر میں ڈائٹ کی کروں تو سٹارٹ اگر ہم افطار سے کریں تو جدھر ہماری غلطی ہے وہ بھی میں بتاتا جاؤں گا، اور جو بہتری لانی چاہیے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. تو افطار ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ایک کھجور سے اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی یا لیمو پانی یہاں سے سٹارٹ کر کے آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ نماز پڑھ کے واپس آ جائے، اینڈ یو جسٹ سٹارٹ ڈائریکٹلی فرام ڈنر. آپ ڈنر سے سٹارٹ کریں. یہ جو پکوڑے سموسے اور ہائی کیلوریز والی چیزیں نہ استعمال کریں. میکسیمم اگر آپ نے کھجور کے ساتھ کرنا ہی تھا تو ایک فروٹ چاٹ لے سکتے تھے. پروسیسڈ فوڈ ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنا. پروسیسڈ فوڈ جتنے بھی ہے، فرائیڈ آئٹم جتنے بھی ہے، اس میں ٹرانس سیچوریٹڈ فیٹس یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کولیسٹرول بڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی گلائسیمک انڈیکس کے جتنے بھی میدے والی آئٹمز ہیں وہ ایوائڈ کرنے ہیں. بیکری آئٹمز ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئی. ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھا کر تقریباً ہمارا افطاری 50% آف دا ٹوٹل کیلوری بن جاتا ہے، جو غلط ہے. افطاری ہونی چاہیے صرف 10% آف دا ٹوٹل کیلوری آف دا ڈے، یعنی کہ اس میں کھجور آ گیا، فروٹ چاٹ آ گیا، اینڈ دیٹس اٹ. آپ نے یہ لیا، نماز پڑھ کے واپس آئے، آپ نے ڈائریکٹ ڈنر سے سٹارٹ کرنا. اور ڈنر ہم بتاتے ہیں کہ ایک پلیٹ میتھڈ کے ذریعے ہم کرتے ہیں کہ اس میں پورشن سائز کنٹرول کر کے ایک بیلنس ڈائٹ ہو، جس میں بیسیکلی جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ 45 to 50% ہو، پروٹینز 30% کے اراؤنڈ ہو، اور اسی طرح 30% جو ہے وہ فیٹس، مگر وہ فیٹ جو ویجیٹیبل آئلز کے ذریعے ہو، وہ انسیچوریٹڈ فیٹ ہو، نہ کہ کوئی سیچوریٹڈ فیٹ ہو. ان تینوں کی کمبینیشن سے ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ ایک ٹوٹل میل بنانا ہے. اور وہ میل جو ہے وہ جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ افطار اور سحری پہ سپلٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کا 50% جو ہے یا 40% سحری پہ چلا جائے گا اور 40% جو ہے وہ افطار پہ چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ شروع میں 10% وہ ہم نے جو ڈنر سے پہلے جو افطار میں کھجور اور فروٹ چاٹ لیا تھا وہ تھا. اور پھر کوئی ایک آدھ سنیک اگر مڈ نائٹ میں 12 بجے یا 11 بجے کھانا ہے تو وہ ایک فروٹ کے، اس کی کسر ہی نہیں بچتی نا. مسئلہ یہ افطاری اتنی ہیوی جاتی ہے کہ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ ڈائٹری موڈیفکیشن کے ساتھ اگر ہم چلے
تو ایکسرسائز کی جہاں تک بات ہے رمضان روزے کے دوران ہم ایوائڈ کرواتے ہیں، مگر افطاری کے بعد جو ہے سحری تک کسی بھی ٹائم وہ کر سکتے ہیں اگر وہ پریفریبلی مردوں کے لیے تراویح کے بعد آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز کے ساتھ بالکل جو ہے وہ نہ صرف ڈائبٹیز کا کنٹرول ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بیماری ہے کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ دو کولیسٹرول بلڈ پریشر تو خیر ہماری اوور لیپنگ بیماری ہے اور دل کی، تو بڑا اچھا کنٹرول ہو جاتا ہے اور رمضان بڑا اچھا گزر جاتا ہے. بالکل. ہمیں امید ہے کہ آج کی بات چیت سے ذیابطیز اور دل کے مریضوں کو مفید انفارمیشن ملی ہوگی. اگر آپ صحت سے منسلک کسی بھی اور ٹاپک پہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج شفا ان کامنٹ سیکشن. اللہ حافظ.